پیچھے نہیں چلایا جا سکتا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے۔ بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ ہے۔ مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا، لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں، الزام پروف آدمی ہوں۔ واٹر پروف دیکھا ہے؟ میں گالی پروف ہوں۔ جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا، میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی۔ ہم جیسے فقیر بہت دنوں تک آپ کو اس طرح جگا نہ سکیں گے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہے، کون رہے کتنے دن۔ لیکن یاد رکھنا، ہم رہیں نہ رہیں، ہماری یہ صدائے بازگشت تمہیں قیامت تک بے چین اور مضطرب کرتی رہے گی۔ دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے، لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے، یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا، اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا، مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ سلیم میاں صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں۔ آپ لوگ راستہ دے دیجئے، آپ لوگ سکون سے آپ لوگ بیٹھے رہیں، بس تھوڑا سا راستہ دے دیجئے آپ لوگ۔ ہاں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ، جب سے یہاں اعلان ہوا بہت آپ سنجیدہ ہیں ماشاءاللہ۔ صرف حضرت کے لیے راستہ دے، بھائی حضرت کو جلدی سے لے کر کے آ جاؤ۔ یہ لوگ پیچھے ہوں گے، آپ لوگ بالکل نہ بولیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بس ہلکا سا راستہ دے دیجئے آپ حضرت کو۔ یہ تھوڑا حضرت پیچھے کو بول دو تو علماء ہریا پیچھے کو بول دو۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے،
ہے تو وہ پوری محنت اللہ اکبر سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے۔ لیکن اللہ اکبر جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا۔ انہوں نے کیبل ایجاد کیا، مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا۔ ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر انہوں نے ہمارے درمیان اللہ اکبر 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی، اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے اللہ اکبر اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے۔ کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے۔ میں کہتا ہوں بھائیو، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں۔ وجہ ہاں، کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے، کہا چلو تھوڑا سا وقت تو مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے، کیا بولتے چلو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے، اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ تقریر ہو رہی ہے، مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ، اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی، عشق رسول ہوگا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ کہ آپ نہیں دیکھتے اللہ اکبر، وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، توجہ فرمائے، عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، وہ اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ قوموں کے آگے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری،
हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा करो। इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा, क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए? बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया, देखो नकल कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। मैं भी खड़ा हूं, अब मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूं। अब सुनिए, अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा? बोल तो रहे हो, अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अब बात लंबी नहीं, बस 10-15 मिनट सुन लो, बस सुने। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे, इससे बड़ी कोई तरक्की है कि काबा तलवों के नीचे है और बिलाल काबे के ऊपर है, इससे बड़ी कोई तरक्की है? और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा, लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान, बिलाल इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता है या याद रखता है?
توجہ دھیان دینا, توجہ دیں, غور کریں. شاید اسے بات پوری کر دوں گا اس لیے کہ آپ نے شور بہت کیا, لیکن تھوڑی میں جو پیغام دینے آیا تو وہ دے کر کے میں چلا جاؤں گا. پھر آگے آپ کا پروگرام چلتا رہے گا, مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, اور اگر میں نہیں پہنچوں گا تو میرا کل کا پروگرام متاثر ہوگا. آپ نے وقت ضائع کیا وہ آپ سمجھیں, لیکن میرا کام میں پورا کر رہا ہوں. توجہ کرنا. بلال نے کہا جب کعبے کے کعبہ نے مجھے کعبے پہ چڑھا دیا اور میری ترقی کا راز صرف یہی ہے جو کعبے کا کعبہ ہے, تو سب سے رخ پھیر سکتا ہوں, آمینہ کے لال سے رخ نہیں پھیر سکتا. واہ بھائی, زندہ باد, زندہ باد. اب اس میں دو باتیں سن لیں. اس سے ہوا کیا؟ عشق رسول سے بلال کو ترقی ملی. نمبر 1 توجہ ہے, عشق رسول سے بلال کو بولو کیا ملی؟ ترقی. لیکن وفاداری مصطفیٰ سے ان کی ترقی بچ گئی. اگر کہیں اور رخ پھیر لیتے تو بات پھر کچھ اور ہو جاتی, اور جو ہوتی وہ ہوتی جب وہ بیان ہوتی, لیکن یہ ہوا نہیں. تو جو ہوا نہیں اس کو بیان کرنا نہیں ہے. بلال کا رخ کدھر رہا؟ بولو کدھر رہا؟ بولے کدھر رہا؟ اب میری سن لو. آپ اور ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آپ ہم رسوا کیوں ہیں؟ آپ ہم برباد کیوں ہیں؟ آپ ہم تباہ کیوں ہیں؟ آپ ہم گالیاں کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کی ہمارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے, بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا. بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا. اور تم ڈاکٹر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیے, انجینئر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا, مالدار بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا, 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھانے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا, قیمتی کپڑے پہننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا. بتاؤ وہ کعبے پہ چڑھ کے اتنے اونچے پہ بھی نبی کو نہیں بھولے, اور ہم ان ساری گندگیوں کے اندر, گناہوں کی گندگیوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے, اور مال کی محبت میں, کپڑوں کی محبت میں, ڈگریوں کی محبت میں, تجارتوں کی محبت میں اپنے نبی سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا. تو نبی سے جو رخ پھیرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جو نبی سے رخ پھیر لیتا ہے خدا کی رحمتیں اس سے اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے. اب پتا چلا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بلال تو کعبے پہ کھڑے ہو کے بھی نبی کو بھولنا نہیں چاہتے, اور ہم نبی پاک کو بھول گئے. بتاؤ ہم نبی پاک کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ ہم گانے تو گاتے ہیں, نعت نہیں پڑھتے, 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتے ہیں, حضور کی سیرت نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی سے بڑا عظمت والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو بتاؤں, یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں. سارے نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے. اور ساتھ میں کیا ہے؟ جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے, جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے, وہ نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے. یعنی سارے امتی کس کے نیاز مند ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کے. تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کے نیاز مند ہیں؟ میرے نبی کے. بلکہ زمین کے اوپر ہی نہیں, میدان محشر میں بھی سب کو اگر نیاز مندی کی تمنا ہوگی تو رسول اللہ کی نگاہ رحمت کی تمنا ہوگی. میرے امام تو یہ کہتے ہیں اس دن خلیل بھی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ آمنہ کے لال کی نظر مجھ پر پڑ جائے. اور میرے امام یوں کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, بس پیغام یہی دینا تھا. آج ہم رسول اللہ سے دور ہوئے ہیں, رسوائی کا سبب یہی ہے, ذلت کا سبب یہی ہے. ہمارے بچے, ان کا ایمان اور عقیدہ ہم محفوظ نہ رکھ سکیں گے اگر ہم حضور سے لوگوں کو جوڑنے میں ناکام رہے. میرے بھائیوں, اس لیے اس عرس کا پیغام یہ ہے, اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا کرو. خود کے سینوں میں پیدا ہوگا تو بچوں کے سینے میں, مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اپنے بچوں کے سینے میں عشق رسول پیدا. اور کیسا عشق رسول؟ اگر آپ سننے کے لیے موڈ میں ہیں تو میں ایک بات آپ کو سناؤں. کیسا عشق رسول؟ ہمارا عشق رسول یہ ہے
کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم بول کر ہمیں مسجد بلایا جائے تو عشق رسول ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہمارا عشق ہمیں محلے کی مسجد میں بھی نہیں لے جاتا. آپ کی توجہ، بہت اہم نقطے پہ گفتگو آتی ہے اور اسی پہ شاید ختم ہوتی ہے. آپ نے سننے کے لیے ہمت دکھائی تو میں بھی کچھ بولنے کے لیے ہمت دکھا رہا ہوں، ورنہ میں تو ختم ہی کر رہا تھا. توجہ آپ کی. اذان کی آواز سن کر جو محلے کی مسجد تک نہ لے جا سکے اتنا کمزور عشق، پھر وہ جنت میں کیا لے جا سکے؟ اصل میں عشق کمزور نہیں ہوتا، عاشق کمزور ہوتا. ہاں، جو اتنا کمزور عاشق ہو کہ وہ اذان کی آواز سن کے محلے کی مسجد تک نہ جا سکے، وہ کبھی بھی جنت تک اس کا عشق اس کو نہیں لے جائے گا. کس کا عشق جنت تک لے جائے گا؟ میں نے کہا وہ جو نبی کی آواز کو سن کر، نبی کی آواز تو نبی کی آواز ہے، بلکہ نبی جس کو مقرر کر دے آواز دینے کے لیے، وہ اس آواز کو سن کر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر مسجد نہیں آتا، بلکہ سر کٹانے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے. دیکھ رہے آج لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ توجہ، لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ جانتے ہیں جس دن تم عاشق بنو گے کوئی ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ عقاب کے برابر میں چڑیے اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے. عقاب کے برابر میں، عقاب دیکھا ہے شاہین، باز، عقاب کے برابر میں چڑیا اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت اونچا اونچا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ عقاب نہ بننے پائے، اسی لیے لوگ عشق کے دشمن ہیں. ہر فلم کا عنوان عشق، ہر سیریل کا عنوان عشق، ہر گانے کا عنوان عشق. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق سے ہٹانے کا ایک جال ہے. جیسے اگر آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا ہو یا چوہے کو مارنے کے لیے پنجرہ رکھا ہو تو مچھیرے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو سدڑ کہتے ہیں. سدڑ، آپ کیا کیا کہتے ہیں نہیں پتا. ایک چھوٹا سا نہیں، ایک کیڑا ہوتا ہے، بہت باریک سا پتلا سا کیڑا ہوتا ہے، گیسا. گیسا کہتے ہیں ہمارے، ان کو سدڑ کہتے ہیں. وہ مچھلی کو بہت پسند ہے، تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ مچھلی کو پسند ہے تو وہ سدڑ لگا کر، گیسا لگا کر کہ ہم تجھے کھلا رہے ہیں، مگر وہ کھلاتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک نوکیلا وہ ہوتا ہے، ہاں، وہ آتا ہے چارہ کھانے، مچھلیاں آتی ہے چارہ کھانے، لیکن اس کے حلق میں وہ کانٹا پھنستا ہے اور مچھلی سے ہمیشہ کے لیے دریا چھوٹ جاتا ہے. یہی ہے نا، بہت قیمتی بات ہے. ضائع کرنا ہے، آپ ضائع کرو ٹانڈا والو، آپ کی مرضی ہے. ہم جیسے فقیر بہت دنوں تک آپ کو اس طرح جگا نہ سکیں گے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ کون رہے کتنے دن؟ لیکن یاد رکھنا، ہم رہیں نہ رہیں، ہماری یہ صدائے بازگشت تمہیں قیامت تک بے چین اور مضطرب کرتی رہے گی. تو طریقہ کیا ہے؟ وہ گھیسا لگا کر کے کانٹا چبایا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے مچھلی سے دریا چھڑوا دیا جاتا ہے. اور بتاؤ، جب مچھلی دریا سے دور ہو جاتی ہے، وہ تو آئی تھی کھانے کے لیے، کیا زندہ رہ پاتی ہے؟ کیا عزت سے رہ پاتی ہے؟ ارے جب تک دریا میں تھی، دریا کی رانی تھی مچھلی. جب تک دریا میں تھی، دریا کی رانی تھی، دریا اس کی ملکیت تھی، وہ دریا کاظم سرمایہ تھی، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. لیکن وہ برا و گھسے کا اس کے لالچ میں آئی، کانٹا چبا، اب تڑپ رہی ہے. پہلا کام دریا چھوٹنے پر تڑپ رہی ہے، دوسرا کام مر گئی ہے، تیسرا کام بازار میں بیچی گئی ہے، چوتھا کام ذلیل اس کو خرید رہے ہیں. توجہ کریں، مچھلی نے ایک کام کیا، دریا چھوٹا،
کس کی لالچ میں؟ کسے کی لالچ میں؟ دریا چھوٹا، مری، ذلیلوں کے رسواؤں کے ہاتھوں بکی، بکنے کے بعد چھرے سے کٹی، کٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد جلی، جلنے کے بعد ہر ناپاک اور پاک کے منہ میں آئی اور دانتوں تلے پسی، اور پسنے کے بعد پیٹ میں گئی۔ اب میری زبان ادب خاموش ہے۔ ماں کا مرڈر کرتا ہے، دوستوں کا مرڈر کرتا ہے، یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے؟ یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے جو اچھے بچوں کو نشیڑی بنا رہا ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، او میری قوم کے بھولے بھالے بچوں، تم عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہو سکتا، اور جو محبوب ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم شفقت سب پہ کرتے ہیں، تعلقات سب سے رکھتے ہیں، دوستی سب سے کرتے ہیں، لیکن محبوب ہم نے صرف ایک ہی کو بنا رکھا ہے، ایک ہی کو، اور وہ صرف وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تو جان وفا ہے، وہ تو شان وفا ہے۔ ہمارا محبوب ایسا جان وفا ہے کہ جہاں باپ نہیں آئے گا، باپ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس قبر کے اندر ہمارا محبوب تشریف لائے۔ ہاں بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سادات اکرام۔ بہت اچھا پیغام حضرت۔ باپ قبر میں نہیں آئے گا، نہ میرا نہ تمہارا۔ اور یہاں بڑے سچے سچے پیر لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی ہمت سے میں سچی بات کر دوں، آج کل کے دور کا پیر بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ آئیں گے۔ ہاں، پیروں کو دل دو، جان دو، سب دو، لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے کرو؟ لیکن سنیو تم کمزور ہو رہے ہو۔ مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا، لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں، الزام پروف آدمی ہوں۔ واٹر پروف دیکھا ہے؟ میں گالی پروف ہوں۔ جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا، میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی، کیونکہ میں امام حسن والا ہوں۔ منبر پہ گالی دی جاتی تھی تو کہتے تھے اگر تو کہہ رہا ہے سچ تو اللہ مجھے سدھار دے، اور تو غلط کرے اور یقیناً کرے تو اللہ تجھے سدھار دی جا۔ میں حسنی ہوں، اس لیے گالی مجھے، لیکن ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا، سنیو کمزور پڑ رہے ہو تم، کہیں نہ کہیں اظہار محبت میں اپنے نبی سے زیادہ اپنے پیر کو اہمیت دے رہے ہو۔